کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا۔ ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، جو بلا شرکت غیر ساری کائنات کا موجود مدبر مالک آقا شہنشاہ رب حکیم حقیقی اور معبود برحق ہے۔ اسی نے ہم کو پیدا فرمایا اور بہترین مخلوق ہونے کا شرف بخشا، نیک اور بد میں تمیز کرنے کا شعور دیا، ہم کو آزادی دیا، اخلاقی حص دیا اور اختیارات دیا، اور ہماری پرورش اور پرداخت کے سلسلے میں تمام کائنات کی مخلوقات کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ اور یہی نہیں بلکہ ہماری کامل ہدایت، رہنمائی اور رہبری کے سلسلے میں وحی و رسالت کا نظام ہدایت مقرر فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے اس مقرر کردہ نظام ہدایت کا آخری مرحلہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بعثت ہے، جن کی کے ذریعے سے ساری عالم انسانیت کو قیامت تک کے لیے ایک نہایت درجہ کامل ترین اور پاکیزہ ترین ضابطۂ حیات، طریق زندگی نصیب فرمایا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ قابل صد قدر نوجوانوں، وہ واجب التعظیم ماؤں بہنوں، وہ قابل احترام دختران ملت، میرا اس وقت گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ اسلام کا تصور اخلاق اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں اسلام کیا ہے۔ اسلام ایک اخلاقی دین ہے۔ اگر کسی میں اخلاق ہے تو وہ اس میں اسلام ہے، اور کسی میں اسلام ہے تو اس میں وہاں پر اخلاق بھی ضرور جو ہے، بہترین اخلاق بھی ضرور وہاں پایا جانا چاہیے۔ تو بہرحال اسلام ایک اخلاقی دین ہے، اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی لیے مبعوث فرمائے گئے کہ آپ، جیسا کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو آپ کی امت ہونے کی حیثیت سے، اخلاق کے اعتبار سے مسلمان دوسری اقوام کے مقابلے میں بہترین اخلاق کے جو ہے حامل ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بہت ہی جو ہے بدبختی کی جو ہے بات ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں جو ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تناظر میں ہمارے اخلاق کیسے ہونا چاہیے عرض کروں، میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جس اللہ کے بندے ہیں وہ جو ہے اللہ رحمان اور رحیم، کریم، غفور اور غفار ہے، اور جس کتاب کو جو پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جو کتاب ہمارا دستور حیات ہے، دستور العمل ہے، ضابطۂ زندگی ہے، میرا مطلب قرآن مجید ہے، وہ قرآن مجید شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے، نور ہے، فرقان ہے، برہان ہے، اور زندگی بخشنے والی کتاب ہے، ذلتوں سے نکال کر معزز اور مکرم بنانے والی کتاب ہے، اور تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے والی کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اور یہ ایسی بہترین کتاب ہم کو جو ہے نصیب فرمایا گیا ہے، اور جو رسول ہماری ہدایت، رہنمائی، رہبری کے لیے مبعوث فرمائے گئے وہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں والوں کے لیے رحمت بنا کر جو ہے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ اور ہم آپ کی امتی ہونے کے حیثیت سے تمام عالم انسانیت کے لیے ہمارا وجود باعث رحمت ہونا چاہیے۔ کیوں کہ ہمارے پاس ایک عالمگیر جو ہے
اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ جو ہے پیغام رحمت ہے، یعنی اسلام ہے، ہمارے پاس قرآن ہے اور احادیث صحیحہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے پاس ہے۔ اس لحاظ سے تمام اقوام کے درمیان ہم اخلاق اور کردار کے اعتبار سے، حسن عمل کے اعتبار سے ممیز، ممتاز اور منفرد ہونا چاہیے اور سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے، اور ہمارے اخلاق کا انداز سب سے جو ہے سے زیادہ جو ہے اعلیٰ و عرفہ اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں جو اسلام ہم کو جو اخلاق کا تصور دیتا ہے، سب سے پہلے وہ یہ تصور دیتا ہے کہ دیکھو، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک رسول آ گئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات عالیہ، اوصاف عالیہ بیان فرمائے جا رہے ہیں، اور اللہ اپنی کتاب میں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میں سے ہے، اور تمہارا مصیبتوں میں، مصائب میں مبتلا ہونا ان پر جو ہے گرا گزرتا ہے، اور وہ بھلائیاں بجا لانے کے سلسلے میں حریص ہے، اور مومنین پر انتہائی مہربان اور شفیق اور رؤوف اور رحیم ہے جو ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے دو صفات کا جو ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جیسا رؤوف ہے، رحیم ہے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے جو ہے رسول بندے ہیں، اور لیکن تمام انسانوں پر آپ جو ہے شفیق اور رحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں، رؤوف اور رحیم ہے۔ پھر آیت کو سنیے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نہایت زیادہ جو ہے بھلائیاں پہنچانے کے سلسلے میں حریص، یہی آپ کی زندگیوں کا مشن، اور یہی آپ کا جو ہے زندگی کا مقصد، آپ کی بعثت کا مقصد، کہ بھلائیاں جو ہے پہنچائی جائیں، بھلائیاں بجا لائی جائیں، بھلائیوں کی ترغیب دی جائے، بھلائیوں کو فروغ دیا جائے۔ اس لحاظ سے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا عالم انسانیت پر احسانات ہیں، آپ جو ہے اس کا احساس کیجئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ عالم انسانیت میں وہ واحد شخصیت عظیمہ ہے جن کے ذریعے سے اللہ کی زمین پر ایک جو ہے سہل ترین اور کامیاب ترین انقلاب برپا ہوا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ سرزمین عرب جہاں پر برائیوں کا ارتکاب ہوتا تھا اور وہاں کے لوگ کفر اور شرک میں مبتلا تھے، لوٹ کھسوٹ، قتل، خون، غارت گری جو ہے ان کا مشغلہ تھا، وہ سرزمین جو ہے حسنات اور خیرات کے گل و گلزار سے لہلہا اٹھی، اور یہ قرآن کے نازل ہونے کا یہ نتیجہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انت تک جو ہے کوششیں، آپ کی مساعی جمیلہ، آپ کا اصرار، آپ کی قربانی، آپ کا رات اور دن بھلائیوں کو پھیلانا، توحید کی دعوت دینا، اور اس لوگوں کو شاہراہ زندگی سے راستے مستقیم پر بلانے کے نتیجے میں ایک عظیم ترین انقلاب جو ہے رونما ہوا، جس کو آسمان کی آنکھوں نے نہ پہلے کبھی دیکھا، نہ قیامت تک سے ایسا سہل ترین، کامیاب ترین اور وسیع تر بنیادوں پر برپا انقلاب دیکھ سکیں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لحاظ سے بہت زبردست عالم انسانیت پر جو ہے احسانات ہیں، اور اس سلسلے میں اہل ایمان پر بہت جو ہے بھاری ذمہ داریاں جو ہے عائد ہوتی ہیں۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ارشاد فرماتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی جو ہے ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ عزیزان محترم، دیکھیے ہمارے ماں باپ سے زیادہ آپ کا درجہ ہے،
آپ کے جو ایسے احسانات ہیں کہ آپ کا جو ہے ہمارے آپ کے ماں باپ سے آپ کا درجہ بڑھا ہوا ہے. اللہ کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سے ہمارے کو سب سے زیادہ محبت ہونا چاہیے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. تو چنانچہ اس سلسلے میں آپ کی ایک توجہ ایک آیت کی طرف بھی جو ہے میں مبذول کرواؤں گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکین ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے قریبی رشتہ دار اور وہ مال جو تم کمائے اور وہ تجارت جو تم کر رہے ہو جس میں تم کو نفع کی بھی توقع ہے اور نقصان کا بھی اندیشہ ہے اور وہ مکانات جو تم کو بہت ہی عزیز ہیں. اس طرح سے ایک 8 چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. 5 رشتہ داریاں ہیں اور 3 جو ہے مال و متاع جائیداد وغیرہ سے جو ہے متعلق ہے. اب اللہ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ کیا یہ چیزیں تم کو اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے؟ اگر واقعی ہمارا جواب ایسا ہی ہے ہمارا طرز عمل ایسا ہی ہے کہ ہم کو یہ 8 چیزیں اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے سے زیادہ عزیز ہے تو پھر ہم انتہائی بدبخت ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ بس انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا. یعنی کبھی بھی اللہ کی جانب سے جو ہے حکم سے عذاب نازل ہو سکتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور یہ 8 چیزوں کی محبت میں جو گرفتار ہیں وہ جو ہے فاسق ہیں عظیم نعمت ہدایت سے محروم ہے اسلام سے خارج ہو کے رہ جاتے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین یہ فاسقین ہے اور یہ ہدایت سے جو ہے محروم ہو کے رہ جاتے ہیں. دیکھیے جناب اس آیت میں ایک نہایت ترتیب کے ساتھ 3 چیزوں کی محبت کا ذکر کیا جا رہا ہے. احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ کیا تم کو یہ 8 چیزیں اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تیسرے درجے میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے تو سب سے زیادہ محبت ہم کو اللہ سے ہونا چاہیے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے اثار و قربانیوں سے پیش آنے سے ہم کو ایک تعلق خاطر ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو ہم فاسق ہو کے رہ جاتے ہیں ہدایت سے محروم ہو کے رہ جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اطاعت اور آپ کی فرما برداری نہایت ہی جو ہے اہم چیز ہے. دیکھیے عزیزان محترم اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان لانے والو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے اطاعت کرو اور روگردانی مت کرو وانتم تسمعون جبکہ تم سنتے ہو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اور تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم سنے پھر انسنی کر دیے. یعنی ایک کان سے سنے دوسرے کان سے تمام باتوں کو جو ہے نکال دیے. ایسا نہیں. ایک نہایت ہی عقیدت محبت مخلصانہ طور پر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہم سننا چاہیے اور اس کو دل میں رچا بسا لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سچا حقیقی تعلق ہوگا صحیح محبت ہوں گی. تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں وہ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ بدترین قسم کی مخلوق ہے بدترین قسم کے لوگ ہیں. دل ہلا دینے والی بات ہے. عزیزان محترم فرمایا جا رہا ہے اِنَّ شَرَّ الدَّوَّابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد کرنا بے شک یہ لوگ جو ہے گونگے ہیں بہرے ہیں اور کچھ سوچنے سمجھنے والے عقل رکھنے والے نہیں ہیں. دیکھیے جناب
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ بدترین خلائق ہیں، بدترین مخلوق ہیں، ہم ایک اخلاقی خوبیوں کے حامل ہونے کے بجائے بدترین مخلوق ہو کے رہ جاتے ہیں، بدترین لوگ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑنے والے ہو جاتے ہوں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ یہ لوگ کیا ہے، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ کیوں گونگے ہیں؟ حق کا اظہار نہیں کرتے، حق نہیں بولتے۔ زبان دی گئی ہے، قوت گویائی ایک نعمت ہے، وہ اس سے جو ہے سرفراز فرمایا گیا ہے، لیکن توحید کو توحید نہیں کہتے، شرک کو شرک نہیں کہتے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے۔ تو یہ کیا ہے؟ دوسرے باتیں ضرور کرتے ہیں، حق کے سلسلے میں یہ گونگے ہو کے رہ گئے ہیں۔ کان سے ضرور سنتے ہیں، لیکن جہاں تک کہ جو ہے صدائے حق کا سوال ہے وہاں اس سلسلے میں ان کے کان بہرے ہو کے رہ گئے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے قرآن مجید میں۔ دیکھیے ہم جو ہے انسان ہیں، اشرف و افضل مخلوق ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مسلم ہونے کی حیثیت سے، اسلام کے علمبردار ہونے کی حیثیت سے ہمارا بہترین مقام ہے، لیکن اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے منہ موڑ لیتے ہیں تو یہ بدترین قسم کی بد اخلاقی ہے، اور ہم اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے جو ہے نیچے گرا لیتے ہیں، جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو جہنم میں جو ہے جھونک دیا جائے گا۔ کیوں؟ ان کو دماغ دیے گئے تھے، لیکن دماغ صلاحیت فکر سے عاری تھے۔ ان کو آنکھیں دیے گئے تھے، آنکھوں سے ضرور دیکھتے تھے، لیکن جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نشانیوں کا تعلق ہے اس سلسلے میں ان کی آنکھیں جو ہے اندھے ہو کے رہ گئی تھی۔ اللہ کے وجود کا ان کو احساس نہیں ہوتا تھا۔ اللہ پر جو ہے یہ ایمان لانے والے نہیں اپنے آپ کو ثابت کرے، یا ایمان لائے بھی تو اپنے طرز عمل سے اللہ کو جھٹلانے والے ہو گئے۔ اور ہمارے ان کے سینوں میں دل بھی تھے لیکن جو ہے حقیقت نہ آشنا، خالی از اختراع۔ ان کے کان بھی ضرور تھے جن سے سنتے بھی تھے، لیکن صدائے حق کے سلسلے میں کان بہرے ہو گئے تھے۔ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانوروں جیسے ہیں، اس سے بھی بدتر، اس سے بھی گمراہ۔ اور اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ عزیزان محترم غور فرمائیے، انسان اشرف اور افضل مخلوق ہوتے ہوئے اگر اللہ کا بندہ بن کر زندگی نہیں گزار رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص امتی بن کر زندگی نہیں گزار رہا ہے، تو بدترین مخلوق ہو جاتا ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے، اور اس کے بعد جانوروں سے جو ہے بدتر ہو جاتے ہیں، یعنی انتہائی بد اخلاق اور انتہائی گمراہ اور انتہائی گریوے جو ہے ہو کے جو ہے رہ جاتے ہیں، جانوروں سے بدتر ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اور دیکھیے ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مخالفت کیے وہ انتہائی ذلیل ترین لوگ ہیں۔ عزیزان محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت کی سنوار، سدھار، صلاح، فلاح اور ان کو پیغام رحمت پہنچانے کے لیے مبعوث فرمائے گئے، اور آپ کے عالم انسانیت پر بڑے جو ہے احسانات ہیں، اور بہت بڑے بڑے اثار و قربانیاں دیے ہیں، اور مکی زندگی میں 13 سال آپ انتہائی جاں گسل مراحل سے گزرے، پھر ہجرت فرمائے، وہاں پر بھی آپ چین سے نہیں بیٹھ سکے، مسلسل اللہ کے دین کو غالب کرنے کے سلسلے میں ایثار اور قربانیوں سے پیش آتے رہے، یہاں تک کہ 10 سال وہاں گزارنے کے بعد اس جہان گزران سے گزر گئے۔ عالم انسانیت پر اور اہل ایمان پر آپ کے احسانات عظیم ہیں، اور اس کا ہم احساس کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ذلیل لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں۔ عزیزان محترم میں ایک قرآن کے مقام کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم،
اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ ہمارا تمام سرمایہ فکر و عمل غارت ہو کے رہ جاتا ہے، اس پہ پانی پھر جاتا ہے اگر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں۔ بدترین لوگ ہم ہو جاتے کردار کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، سوچنے سمجھنے کے اعتبار سے، ہر حیثیت سے ہم انتہائی جو ہے گراوٹ کا شکار ہو کے جو ہے رہ جاتے ہیں۔ سارا سرمایہ فکر و عمل ہمارا جو ہے برباد ہو کے جو ہے رہ جاتا ہے، غارت ہو کے رہ جاتا ہے۔ ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار نتیجہ خیز موجب اجر و ثواب اسی وقت ہو سکتے ہیں جبکہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو جائیں، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنے والے ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے مخلص امتی بن کر زندگی گزارنے والے ہو جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے انکار کرنے والے کون ہے؟ دیکھیے عزیزان محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، ان باتوں کو جو ہے آپ جو غور سے سماعت فرمائیے۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں انکار کرنے والے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بہترین جواب ہے، آپ کے پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری فرما برداری بجا لائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو میری نافرمانی کریں گے وہ انکار کرنے والے ہیں۔ زبان سے کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا ہوں، عمل سے جھٹلاتا ہے، عمل سے تکذیب کرتا ہے، اور ہمارا معاشرہ، ہمارے تقاریب، ہماری زندگیاں، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری جو ہے تمام زندگی کے امور جو انجام پا رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری کا نام و نشان تک نہیں دکھائی دیتا۔ عمل سے، ہم طرز عمل سے جو ہے جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اور ہمارا جو ہے بہت ہی جو ہے عبرتناک جو ہے انجام ہوگا۔ تو ہم دوسری اخلاقی خوبی ہماری یہ ہے، اللہ کے بندے، مخلص بندے، فرما بردار بننے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص اور جو ہے فرما بردار امتی بنے اور آپ کی اطاعت کرے، ورنہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک فی الاذلین، یہی لوگ ہیں جو انتہائی ذلیل لوگ ہیں۔ دیکھیے اخلاق کے اعتبار سے ہم جو ہے انتہائی جو ہے گراوٹ کا شکار ہو کے رہ جاتے ہیں، ذلیل لوگ ہو کر جو ہے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق یہ ہیں کہ اذان ہوتی ہے، اذان کے الفاظ کو دہرانا ہے، لوٹانا ہے، پھر اس کے بعد میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلة وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ دیکھیے ہم کیا دعا کرتے ہیں، اے قیامت تک، اے دعوت تامہ کے پروردگار، قیامت تک کے قائم رہنے والی نماز کے پروردگار، تو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہمارے جنت میں مقام وسیلہ، ایک مقام کا بلند مقام کا نام ہے مقام وسیلہ، مقام محمود نصیب فرما۔ اگر ہم نماز کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اذان کے بعد میں اگر ہم یہ دعا نہیں کر رہے ہیں تو انتہائی ہم بد اخلاق ہیں۔ اسلام کا تصور اخلاق یہ ہے، دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح امتی بنو، اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرو، یہ ان کا حق ہے، ان کا حق ادا کرو۔ اگر یہ حق ادا نہیں کریں گے تو ہم جو ہے انتہائی جو ہے بد اخلاق اور جو ہے نافرمان اور خراب مخلوق جو ہے اللہ کے پاس جو ہے قرار پائیں گے۔ اب دیکھیے اب ہمارے کیا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے سلسلے میں ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، تشہد میں جب ہم جو ہے بیٹھتے ہیں، جیسا آخری رکعت لے لیجئے تو کیا دعا کرتے ہیں، پہلے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دیکھیے پہلے اللہ کا حق ادا کیا جاتا ہے کہ ہماری مالی، زبانی، بدنی، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے مخصوص ہے، اللہ ہی کے لیے ہے،
یہ اللہ کا حق ہے، پہلا حق۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی سلامتی نازل فرما، رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما۔ اور یہ دعا کب ہو رہی ہے؟ حالت عبادت میں، حالت نماز میں، جبکہ ہم اقامت صلاۃ کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی جو ہے دعائیں ہیں جو نماز میں ہم کرتے ہیں، اس کا ہم کو فہم ہونا، شعور ہونا، ان کو فہم، شعور اور خلوص للہیت کے ساتھ ہم ادا کرنا، یہ اللہ دوسرا حق اللہ کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ تیسرا حق یہ ہے السلام علینا، تمام ہم پر، تمام مسلمانوں پر، ہمارے اہل و عیال پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل فرما۔ پھر چوتھا وہ اعلیٰ عباد اللہ الصالحین، تمام صالحین پر اللہ کے صالحین پر اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ پھر شہادت دی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں۔ پھر درود ابراہیم میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم پر دعا کرتے ہیں۔ پانچواں حق آپ کی آل پر، آپ پر رحمت ہو اور آپ کی آل پر رحمت ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے پروردگار تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما، جس طرح سے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمایا۔ اے پروردگار تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی برکتیں نازل فرما اور آپ کی آل پر برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرمایا۔ اس طرح سے نماز قائم کرتے ہوئے ہم یہ 5 حقوق ادا کرتے ہیں۔ جو نماز کو ترک کر رہا ہے، ایک اللہ کا نافرمان بن رہا ہے، کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے عمدن نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ تو بہرحال ایک تو کفر کا ارتکاب ہوتا ہے، دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ادا کیا جانا چاہیے، جو درود نماز کی حالت میں جو درود بھیجنا ہے آپ پر، رحمتوں کی، برکتوں کی جو دعائیں کرنا ہے، سلامتی کی جو دعائیں کرنا ہے، اس سے وہ کرنے سے خاسر ہو کے رہ جاتا ہے اور بڑی بدبختی کا شکار نتیجے میں ہو کے رہ جاتا ہے۔ دیکھیے یہ حقوق ہیں، ہم کو حقوق کیا ہے؟ اللہ کے حقوق ادا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنا ہے اور بندگان خدا کے حقوق ادا کرنا ہے۔ یہاں پر حقوق کی تکمیل کے لیے ہم وجود بخشے گئے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ دونوں ہماری بندگی کے دو رخ ہیں۔ اگر ایک رخ بھی سیاہ تاریک ہو جائے تو ہماری آخرت میں مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اور دیکھیے ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا نام کسی کے سامنے لیا جائے تو وہ درود نہ بھیجے تو وہ انتہائی بخیل ہے۔ دیکھیے بخیل کیا ہے؟ ایک بری صفت ہے، ایک بد اخلاقی کی بات ہے۔ ارے بڑا بخیل ہے جناب، نہ مہمان نواز ہے، نہ غریبوں کو دیتا ہے، نہ ضرورت مندوں کو دیتا ہے، بڑا کنجوس ہے، بڑا بخیل ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے اور ہم درود نہیں بھیج رہے ہیں، کم از کم چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے ہیں تو انتہائی بخیل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوں گا جو کثرت سے میرے پر درود بھیجا۔ تو ہمارا کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کا احساس کریں، نماز قائم کریں، نماز میں درود بھیجتے رہیں اور نماز کے علاوہ بھی اٹھتے بیٹھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا ہوں گے۔ ورنہ ہم بہت ہی خیانت کرنے والے ہو جائیں گے اور بد اخلاق قرار پائیں گے، بد اخلاق امتی قرار پائیں گے، نتیجے میں ہماری مغفرت اور رحمت نہیں ہو سکیں گی۔ میں آخر میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ و ولدیہ والناس اجمعین۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
कोई भी जो है मोमिन नहीं हो सकता हमारे जब तक के जो है वो उसके वालिदैन और तमाम जो उसकी औलाद और दूसरे तमाम लोगों से मैं ज़्यादा जो है महबूब ना हो जाऊं। तो सबसे अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा हमको जो मोहब्बत होना चाहिए वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होना चाहिए, वरना हम एक बदतरीन किस्म की जो है बदअखलाक़ी का मुजाहरा करने वाले होंगे। नतीजे में हमारा जो है दुनिया और आखिरत का जो है नुकसान होगा। काश कि हम इसको जो है समझें। यही बात है जो कुरान और हदीस में तकरार जो है बतलाई गई है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम भी यूँ बतलाया गया है कि मैं आपके सामने इन आयत की तिलावत करते हुए ख़त्म करता हूँ। अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, बाअखलाक बनो, फरमा बरदार बनो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ने, मुक़द्दम बनने की कोशिश मत करो। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरी बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान लाने वालों, तुम अपनी आवाज़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ज़्यादा बुलंद मत करो, और आपके सामने इस तरह गुफ्तगू मत करो जिस तरह से एक दूसरे से आपस में तुम करते हो, वरना तुम्हारा सारा सरमाए फ़िक्र अमल गारत कर दिया जाएगा और तुमको खबर भी नहीं होगी। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम। बेशक जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है सामने अपनी आवाज़ों को पस्त कर लेते हैं, उनके दिलों को अल्लाह तक़वे के सिलसिले में जांच लिया। इनके लिए जो है मग़फ़िरत है, अजर अज़ीम का मुजदे जाफ़िज़ां है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको अल्लाह ताला का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखलिस फरमा बरदार बनाए, और जब तक जिंदा रहे हम मुखलिस फरमा बरदार बनकर जिंदा रहें और हमारा खातिमा इस्लाम पर, ईमान पर, फरमा बरदारियों पर हो। रब्बना तक़ब्बल दुआ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।